جو اپنے ہمراہ وہ نقطۂ کیمیا لائے، جو کلزم حقائق و مطلع انوار ہے، درود و ربر آدم پر جن کا چہرہ و دہان، جن کی زلفیں پیچا و لیل اذا سجا، جس کی رحمت کاملہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جن کا سینہ عظم نشرح لک صدرک، جس کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، جن کا اخلاق کریمانہ انک لعلی خلق عظیم، جس کی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا نور قد جاءکم من اللہ ہے نور و کتاب مبین، اسی نبی کی بارگاہ میں درود سلام کی جالیاں نشاور کریں۔ پڑھیے درود اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ محمد کی گلی بھیتر بنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محمد کی گلی بھیتر بنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محمد کی گلی بھیتر بنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنوں ہوا بدنام، تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ نبی کو دل دیا، ابو بکر نے تو صدیق اعظم ہو گئے، نبی کو دل دیا، عمر نے تو فاروق اعظم ہو گئے، نبی کو دل دیا، عثمان غنی نے تو جامع القرآن ہو گئے، نبی کو دل دیا، مولا علی نے تو داماد پیغمبر ہو گئے، نبی کو دل دیا، جہانگیر سمنانی نے تو مخدوم اشرف ہو گئے، نبی کو دل دیا، وارث پاک نے تو تاجدار دیوا ہو گئے، نبی کو دل دیا، احمد رضا نے تو اعلیٰ حضرت ہو گئے، اور نبی کو دل دیا معین الدین نے جو غریب نواز ہو گئے، اور نبی کو دل دیا عبد القادر نے تو غوث اعظم ہو گئے، اور نبی کو دل دیا امام حسین نے تو شہید اعظم۔ رب ارشاد فرماتا رب ارشاد فرماتا ہے بھائی میرے والنٹیئر خاموش رہو، نبی کے دیوانے سنتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور و روشن کتاب۔ محترم حضرات، جو کچھ آج ہے وہ سب کا سب آج سے پہلے بھی تھا، سمندر کی بغیانی بھی، دریا کی روانی بھی، سرکش موجیں بھی، بےتاب لہریں بھی، آسمان سے سرگوشیاں کرتے ہوئے پہاڑ بھی، سنگلاس چٹانوں کا سینہ چیر کر ابھرتے ہوئے آبشار بھی، دنیا کی کسی چیز میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، زمین کا سینار وہی، اس کے پشت پر بچھے ہوئے رنگ برنگ کے گلوں بوٹوں کا مخملی فرش وہی، باغ و چمن کی بہار وہی، چڑیوں شبنم وہی، پھولوں کی مہکار وہی، کلیوں کی مسکان وہی، نسیم سحری کا خرام و ناز وہی۔ مختصر یہ ہے کہ آدم خاکی سے پہلے پوری کائنات میں اسی طرح تھا جس طرح آج، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہ ہونے کے برابر پوری کائنات حیات حقیقی کی رہنمائیوں سے معروف، زندگی کی لطافتوں سے خالی، لیل و نہار کی کروٹیں کسی کے انتظار میں نہ، زمین سے آسمان تک انتظار، طویل مسلسل انتظار، اسی انتظار میں مدتیں ختم ہوئی، ستاروں نے سرگوشیاں کی، نسیم سحری نے کلیوں کو گنگنایا، سوانے بردر سے آمے وزن سنا، قدرت نے مسکراتے ہوئے اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس اعلان کا دنیا جھوم اٹھی، کائنات وجد میں آئی، لیکن فرشتوں کی ایک جماعت محو حیرت ہو کر سرگوشیاں کرنے لگی، پھر فتح تعجب میں ملائکہ کی پوری جماعت بول اٹھی، قالوا اتجعل
फरिश्तों के इस बोले पर कुदरत ने जबरदस्ता जवाब दिया कि फरिश्तों मसलहतें तुम्हारी दस्तरस से बाहर है, मेरी हिकमतों दानाई की गहराइयों में पहुंचना तुम्हारा काम नहीं है। मेरी मोहब्बतों का ताज मेरे महबूब के नूर पाक का हामिल। मैं जानता हूँ नबी शिकमे मादर में है तो बाप का साया उठा। नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो माँ का साया उठा। नबी की उम्र 8 साल हुई तो दादा का साया उठा। नबी जवान हुए चाचा का साया उठा। शिकमे मादर में थे तो बाप का साया उठा। नबी की उम्र 8 साल हुई तो दादा का साया उठा। नबी जवान हुए चाचा का साया उठा। साया उठता चला जा रहा है तो साया पसंद आया पावन दिगार को और बेसाया कर दिया है साया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सुन्नत, मसलके आला हजरत, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरब का दस्तूर, अरब की रीत, अरब का रवाज, अरब का असूल, अरब का तरीका ये कि जब बच्चे पैदा होते थे दाइयाँ आती थी बच्चों को ले जाया करती थी, पाल पोस के बड़े हो जाते थे, इनाम और इकराम से माला माल कर दिया जाता था। सारी दाइयाँ चली, साथ में हलीमा है। हलीमा की उटली लाकर सारी दाइयाँ मक्के के उमरा के घरों से बच्चे लेकर वापस जा रही हैं। हलीमा जा रही हैं, वो वापस आ रही हैं, हलीमा जा रही है। एक अमीरजादे के दरवाजे में पहुंचती है कोई बच्चा, कहने लगे था दिया जा चुका। दूसरे दरवाजे पहुंची, कोई बच्चा, कहने लगे था दिया जा चुका। तीसरे दरवाजे पहुंचती है कोई बच्चा, कहने लगे था दिया जा चुका। चौथे दरवाजे पहुंचती है कोई बच्चा, कहने लगे था दिया जा चुका। हर घर से यही सुना रही थी। लोगों ने कहा ए हलीमा परेशान न हो, आमीना के घर जाओ। आमीना का लफ्ते जिगर पैदा हुआ है, अब्दुल्लाह का चांद तारा पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का प्यारा पैदा हुआ है, अबू तालिब का आँख का तारा पैदा हुआ है। जाओ आमीना के घर जाओ। हज़रत हलीमा हज़रत आमीना के घर तशरीफ लाती है, कुंजी खटखटाती है, अंदर से हज़रत आमीना बाहर निकलती है, सलाम कलाम होता है, कहती है कैसे आना हुआ है। कहने लगे बच्चा लेने के लिए आई हूँ। हज़रत हलीमा से हज़रत आमीना ने कहा बच्चा है दिया नहीं जाएगा। बच्चे के सर से बाप का साया उठ चुका है, बच्चा यतीम है, तुझे इनामों इकराम से माला माल नहीं किया जाएगा। हलीमा पुकार के कहती है ए आमीना तुम ठीक कहती हो, ये बच्चा यतीम है, बच्चे के सर से बाप का साया उठ चुका है, लेकिन जरा मुझे बच्चे को देखना। हजरत हलीमा हजरत आमीना का हाथ थाम कर हजरत आमीना हजरत हलीमा का हाथ थाम कर अंदर ले जाती है। अल्लाह के प्यारे हबीब खटोले पे आराम फरमा रहे हैं, चेहरे मुस्तफा पे सब चादर पड़ी हुई है। जैसे ही हजरत आमीना ने चादर खींची, हलीमा ने कहा ये आमीना तुम ठीक कहती हो कि बच्चे के सर से बाप का साया उठ चुका है, तुझे इनामों इकराम से माला माल नहीं किया जाएगा। बच्चा यतीम है, लेकिन आमीना खुदा की कसम मुझे तो बच्चा तुझे यतीम लग रहा है। हजरत हलीमा के गोद में हजरत आमीना ने
دونوں ڈھاکے سردار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ حلیمہ گود میں لے کر اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتی ہے، جیسے ہی آمنہ کا لال حلیمہ کی اونٹنی پہ سوار ہوا، جب حلیمہ آ رہی تھی تو یہ ساری دائیاں بچہ لے کر واپس جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی آمنہ کا لال حلیمہ کی اونٹنی پہ سوار ہوا، ساری اونٹنیاں پیچھے رہ گئی، حلیمہ کی اونٹنی آگے۔ ساری دائیوں نے پکار کر کہا، اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی؟ حلیمہ پکار کر کہتی ہے، خدا کی قسم سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ ابھی شکم مادر میں آئے تو رجب کا مہینہ، آدم صفی اللہ ہے، کہنے لگے اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں دونوں جہاں کا سردار آنے والا ہے۔ شعبان کا مہینہ آیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، کہنے لگے اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں مدنی تاجدار آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، حضرت داؤد آئے، کہنے لگے اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں رحمت للعالمین آنے والا ہے۔ شوال کا مہینہ آیا، حضرت لقمان آئے، کہنے لگے اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں طٰہٰ یاسین آنے والا ہے۔ جب ذیقعدہ کا مہینہ آیا، حضرت ابراہیم آئے، کہنے لگے اے آمنہ مبارک ہو، نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کہنے لگے اے آمنہ مبارک ہو، خاتم النبیین آنے والا ہے۔ جب محرم کا مہینہ آیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، کہنے لگے اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں مزمل و مدثر آنے والا ہے۔ جب سفر کا مہینہ آیا، موسیٰ کلیم اللہ آئے، کہنے لگے اے آمنہ مبارک ہو، اماموں کا امام آ رہا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے تھک کر بیٹھ گئی، دیکھتی کیا ہوں کہ خانہ کعبہ میرا طواف کر رہا۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے، اے کعبہ ساری دنیا تیرا طواف کرتی ہے، تم میرا کیا طواف کر رہا ہے؟ تو کعبہ نے پکار کر جواب دیا، اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں کعبے کا کعبہ ہونے والا۔ پڑھیے درود پاک، سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لیکن یہ نہیں ارشاد ہوا، لیکن اندازے بے ملاحظہ ہو۔ اے سمائے ہستی پر بسنے والے انسانوں، تمہارے پاس قلب عبداللہ بطن آمنہ سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ اگر یہ ارشاد ہوتا تو سمجھا جاتا کہ ولادت طیبہ سے چند ماہ پیش کر سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی نہ تھا، بلکہ ارشادیہ باریہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ معلوم ہوا کہ تخصیص مصطفیٰ کائنات کے ہر شے سے پہلے ہو چکی ہے، شجر و حجر سے پہلے، برق و صبر سے پہلے، خیل البشر کیا وجود البشر سے پہلے۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ وکل
سب سے پہلے مالک رب السماوات والارض نے میرے نور کو بخشا اور میرے نور سے ساری کائنات کا وجود ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد نبوی ہوتا ہے ما کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و دین کی منزلیں طے کر رہے۔ اب آئیے معلوم ہوا کہ تخلیق آدم سے بیشتر افلاک عالم میں جناب محمد رسول اللہ جل وجل۔ اب آئیے حضرت آدم علیہ السلام کی حالات زندگی سے اندازہ لگائے کہ اسی سرزمین لنکا پر 350 برس ہرگاہ خداوندی میں سربسرود میں گریباں کرتے رہے، لیکن رحمت ایسی جو حضرت آدم کی طرف مائل نہ ہوتی، آپ کی گریباں سے چرند و پرند لڑ اٹھے، کائنات کے ذرے ذرے سے صدائے علماء بلند ہونے لگی، رحمت ایسی جوش میں آتی ہے، اس میں خداوندی ہوتا ہے کہ اے جبریل جاؤ آدم کے پاس جان پکارو۔ جس بلبل سدرا اپنا نشیمن چھوڑتا ہے، اس سرزمین پہ آتا ہے، اذان کہنا شروع کرتا ہے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا ہے تو آپ کی گریباں بند ہو جاتی ہے، قلب مصر کو سکون ہو جاتا ہے۔ آدم کی وہ شرمسار نگاہیں جس نے صدیوں سے آسمان کی روا دوا تنظیروں کو نہ دیکھا تھا، آج خیالات مصطفی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہو کر روح افلاک کی جانب اٹھتی ہے، رحمت للعالمین کے دامن اثر کا سہارا لے کر آج حضرت آدم بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہے کہ اے قادر مطلق، اے سارے جہاں کا پالن ہار، جس کے سب و طفیل میں پورے قلب آدم میں روح پھوٹی، جس کی امت کے لیے شمس و قمر کو پیدا فرمایا، آج اسی شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی لغزشوں کی مغفرت چاہتا ہے، اس میں خداوندی ہوتا ہے۔ اے آدم تم نے محمد رسول اللہ کو کیسے پہچانا؟ ابھی میں نے تخلیق مصطفیٰ کو اس خاکدان گیتی پر منور ہی نہیں فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے مالک رب السماوات والارض، جب میری تخلیق ہوئی سجدہ معبودی سے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش بری پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے بڑھ کر دیکھا تو جنت کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے بڑھ کر دیکھا تو درخت کے پتوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا چند قدم اور آگے بڑھ کر دیکھا تو حوران بہشت کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اسی وقت میں نے جان لیا تھا کہ سب سے پہلے مالک رب السماوات والارض نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا بلبل سدرا اپنا نشیمن چھوڑتا ہے، حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوتے اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجابات پہ ایک نورانی ستارہ 70,000 برس کے بعد طلوع ہوتا تھا، اس ستارے کو میری نگاہوں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، ارشاد نبوی ہوتا ہے واللہ للقراطیس، قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، وہ چمکنے والا ستارہ وہی۔ پڑھیے ضرور پاس اللہ صلی اللہ
نبینا و شفیعنا مولانا محمد باجو صلی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک مرتبہ ایک جارے کے بارے جو کچھ مانگو. ایک حضرت جی کے پاس پہنچ گئے, کہنے لگے حضور ہم کو حور چاہیے. کہنے لگے 40 دن کی چلا کر لو تم کو حور مل جائے. ان کو یقین تھا یا حوروں کا ویل کر رہے تھے. سارے محلے والے پریشان, یار یہ ہم کو رات بھر سونے نہیں دیتا ہے. لیکن اس کو یقین ہو گیا تھا کہ 40 دن کے اندر اندر ہم کو حور مل جائے گی. قریشیوں کا محلہ تھا. ایک نورا پہلوان صفائی بڑا خوبصورت. جب 40واں دن ہوا اس نے کہا آج اس مولوی کا کام تمام کر دیں گے. مغرب کی نماز کے بعد دن میں شروع ہو گیا یا حورو. بڑا خوبصورت نوجوان تھا, چہرے پہ چادر ڈالی, صرف آنکھ اور ناک دکھ رہی تھی. مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں, آج تو ہم کو حور مل گئی ہے, پڑھوں کہ نہ پڑھوں. یا حورو. اس نے چادر کھینچ کے مولوی صاحب کو ایک ہاتھ کھینچ کر مارا. لگتے ہی بولے مولوی صاحب کہ یا خدا حور کہوں یا حورا. کہنے لگے میں ہوں قصائی نورا. کہ نماز کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. نماز کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. ہم اہل دل ہیں, مدینے کی بات کرتے ہیں. نماز کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. ہم اہل دل ہیں, مدینے کی بات کرتے ہیں. ابھی نہ شیر سبا سنبل و گلاب کی بات, ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ تکلیف مصطفیٰ اس وقت ہو چکی تھی جبکہ آسمان کی روا دوا پندی نے مہک کامی کی دلکشیں رائیاں, سریا کا حسن و جمال, مٹی کی جمالے دل و بائی, سمندر کا عقل و جدر کچھ بھی نہ تھا. اس وقت نور مصطفیٰ حجابوں میں جلوہ کر تھا. لیکن ایک سوال ذہن نشی ہو کر بچتا ہے, موتری دردارات کر سکتا ہے, استاد مصطفیٰ کہہ سکتا ہے کہ سب سے افضل و اکرم ہیں تو سب کے بعد تشریف کیوں لائے. حالانکہ بڑائی اگلوں کے لیے ہوا کرتی ہے. امام آگے رہا کرتا ہے, مقتدی پیچھے رہا کرتے ہیں, امیر لشکر آگے ہوا کرتا ہے, لشکری پیچھے رہا کرتے ہیں. الفضیلۃ للمتقدمین, بے شک بڑائی اگلوں کی ہوا کرتی ہے. اگر تم کو آفتاب کا فیضانی کرشمہ دیکھنا ہو تو نگاہیں نہ لڑانا, بلکہ برتن میں پانی بھر کر اس کے عکس کو دیکھو گے تو آپ کے آفتاب کے جلوہ نظر آئیں گے. آپ خورشید رسالت جلوہ دکھانے میں فیاض ہے, مگر سادہ نظارہ بھی چاہیے. خورشید رسالت کو بے جابانہ کون نگاہیں دیکھ سکتی ہے؟ اس لیے پہلے حسن یوسف کی شمع جلا دی گئی, گرد بیضا کی روشنائیاں کی گئی, جمال اسمی سے نگاہوں کو عادی بنایا گیا. دودھیے جبل سے آواز آئی, فرائن کی چوٹیوں سے خورشید رسالت طلوع ہوا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, وہی جو مستوی عرش ہے نور خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ. تکبیر, میلاد النبی اور قیامت اور قیامت. کہ ہو کلمہ توحید سے جس کا ملک ہوا
دل جس کا منور اس شخص کا چہرہ کبھی کالا نہیں وہ کلمہ توحید سے دل جس کا منور اس شخص کا چہرہ کبھی کالا نہیں ہوگا اور دل کاٹنے اصنام سے جب تک نہ جدا ہو مائل بکرم کے صبح والا نہیں ہوگا اور اے صلی اللہ ختم رسول آپ سب پڑھ کر قدرت نے کوئی دوسرا ڈھالا نہیں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی لیکن مناسب نہیں بلکہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی بھی مثالیں پیش کروں جسے آج کی ترقی یافتہ انسان جسے آج کی مہذب دنیا وہ چاروں صحیح مند کہتی ہے ماننے کے لیے تیار ہے کہ جب سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے تو چاند میں چمک پیدا ہو جاتی ہے گویا پورا آسمان بقعے نور بن جاتا ہے لیکن جب تک نور محمدی کاکشا کے فکر میں سوریا کا حسن و جمال مشتری کی جمال دل و ربائی مریض کی رانائیاں پورے آسمان کو دلہن بنا دیتی کیونکہ وہی نور جب تک حجابوں میں جلوہ گر تھا تو کوئی آدم شفیع اللہ بن کر آیا کوئی نوح نجی اللہ بن کر چمکا کوئی عیسیٰ روح اللہ بن کر آیا کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بن کر آیا کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن کر آ گیا جب مدنور مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں جلوہ گر ہو گیا تو اولاد آدم کی صفیحائی رہی موسیٰ کی کلیمی نہ رہی ابراہیم کی خلیلی نہ رہی انبیاء کرام کا راہ بند ہو گیا ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی کیونکہ نور مصطفیٰ سارے مدینے کی پوری دنیا میں نور مصطفیٰ پھیل گیا کہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت عید میلاد النبی عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یوم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ جس نے میلاد مصطفیٰ میں 1 روپیہ خرچہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا یہی قول حضرت عثمان غنی حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم نے پیش کیا تو بچاؤ یوم نبی کی میلاد میں تو 1 روپیہ خرچہ کرے گا چاروں افہام کے ساتھ ہوگا دیکھتے کیا ہے عرش الہی پہ فرشتے مچل رہے ہیں رب کی بارگاہ میں پہنچنے میں دیر ہوئی رب ارشاد فرماتا ہے اب فرشتوں اتنا مچل کیا رہے ہو فرما رہے ہیں فرشتے کہ مولا تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر سنی جامع مسجد کے دروازے پہ ہو رہا تھا میں اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر سن رہا تھا اس لیے دیر ہوئی رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں وہاں ذکر سننے والے کچھ مانگ رہے تھے تو فرشتوں نے کہا مولا تیری جنت مانگ رہے تھے تو اس میں خداوندی ہوتا ہے اے فرشتوں جاؤ یہ خبر سنا دو کہ جتنے محفل میلاد میں بیٹھنے والے ہیں وہ سب جنت ہیں سبحان اللہ یہ جنت ضرور جائے گا ہر عاشق رسول جنت ضرور جائے گا ہر عاشق رسول وعدہ کیا ہے رحمت پروردگار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت عید میلاد النبی عید میلاد النبی سنی جامع مسجد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مزاج کبریائی کا حسین مطلوب آیا مزاج کبریائی کا
हसी मकतूब आया है, बहुत दिन बाद फसले यूसुफ याकूब आया। मदाजे किब्रियाई का हसी मकतूब आया है, बहुत दिन बाद फसले यूसुफ याकूब आया है। वो शबे मेराज खालिक ने कहा, ये बरसरे सिदरा फरिश्ता फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। शबे मेराज खालिक ने कहा, ये बरसरे सिदरा फरिश्ता फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। सरवरे कायनात बसरे मौजूदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज है। अगले सहाबा मौजूद, अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, मुझे दुनिया में 3 चीज पसंद। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बयान फरमाया जाए। आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वल नमाज, दूसरी खुशबू, तीसरी औरत। जैसे ही नबी की बात खत्म होती है, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपको 3 चीज पसंद, मुझे भी 3 चीज पसंद, क्या सिद्दीक़ अकबर बयान करो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, चेहरे मुस्तफा देखना, अपना माल अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में खर्च करना, और अपनी बेटी का निकाह आपसे करना। जैसे ही सिद्दीक़ अकबर की बात खत्म होती है, खलीफा दोयम हज़रत उमर खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब, जब आपको 3 चीज पसंद तो मुझे भी 3 चीज पसंद। कहा, उमर बयान करो। हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अच्छे काम का हुक्म देना, बुरे काम से रोकना, और भूखों को खाना खिलाना। जैसे ही उमर की बात खत्म होती है, हज़रत उस्मान गनी खड़े होते हैं। हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब आपको 3 चीज पसंद तो मुझे भी 3 चीज पसंद। क्या उस्मान बयान करो। हज़रत उस्मान गनी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कसरत से कुरान की तिलावत करना, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, अब फटे हुए कपड़े पहनना। जैसे ही उस्मान की बात खत्म होती है, दामादे पैगंबर शेर खुदा मौलाए अली मुश्किल कुशा खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपको 3 चीज पसंद तो मुझे भी 3 चीज पसंद। कहा, अली बयान करो। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, गर्मी के सख्त मौसम में रोजा रखना, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, और दुश्मनों पे तलवार से मार करना। जैसे ही अली की बात खत्म होती है, बारगाहे रसालत माम में हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब, जब आपको 3 चीज पसंद तो मुझे भी आपकी गुनाहगार उम्मतियों की 3 चीज पसंद। आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील बयान करो। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के प्यारे हबीब, आपकी गुनाहगार उम्मतियों के लिए
सिरात के रास्ते पे अपना पर बिछा देना, हयातदारों की मदद करना, मुफलिसों से प्यार करना। जैसे ही जिब्रील की बात खत्म होती है, रब इरशाद फरमाता है, हे महबूब, जब तुमको 3 चीज पसंद, तब मुझे भी अपने बंदों की 3 चीज पसंद। खुदा की बारगाह में गिरियादारी करना, अपने गुनाहों पे नादिम होना, वो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना कि शिकवा है न गिला है न किसी रोजगार का, वो जिस हाल में हूँ शुक्र है परवरदिगार। बढ़िया दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। पहले जमाने में औरतें अपने शौहरों का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आजकल तो फैशन है, शौहर का नाम लेती हैं। पहले जमाने में अपने शौहर का नाम नहीं लेती थी औरतें। आज ये जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनसे पूछिए तो कभी आज तक नाम लेकर नहीं बुलाया होगा, कहा होगा कि फला के वाली, फलाने के अब्बा। लेकिन आजकल तो फैशन, एक औरत थी जिसके शौहर का नाम जीरा था, बनिए के दुकान पे गई, चल लगे आधा किलो मिर्चा दे दो, बनिए ने दे दिया, हल्दी दे दो, दे दिया, धनिया दो, मांगती गई, वो देता रहा। जब जीरा का नंबर आया तो वो कह लगे वो महीन सा जो होता है वो दे दो। बनिया बड़ा परेशान, समझ में नहीं आ रहा था। उधर से काजी सलाउद्दीन साहब तशरीफ ले आ रहे थे, देखा, कह लगे हजरत अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब सोचने लगे, या अल्लाह, कभी ये हमको सलाम नहीं करती थी, आज क्या बात है कि सलाम कर रही। कह लगे हजरत पहचाना नहीं? अरे कह लगे आप ही ने तो मेरा निकाह पढ़ाया। कह लगे अच्छा अच्छा, तुम जीरा की औरत हो? बनिया से कह लगे जो काजी साहब ने कहा वही अदा किया। आज का नौजवान, आज की लड़कियां जब इसमें डूबती हैं, मस्ती में घूमती हैं, मस्ती में सरसार होती है मुफ्ती कमरुद्दीन साहब, तो फिल्मी नगमे होते हैं, मस्ती में खेलियां खाते हुए, लहराते हुए जुल्फों को क्या कहती हैं कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लेकिन एक आशिक़ मुस्तफ़ा जब इसके मुस्तफ़ा में सरसार हुआ, इसके नबी में दीवाना हुआ, इसके नबी में परवाना हुआ, तो वो क्या कहता है कि पीले जो शराबे इसके नबी, पीले जो शराबे इसके नबी, मरता हो तो जीना आ जाए। पीले जो शराबे इसके नबी, मरता हो तो जीना आ जाए। और वादा कशो मांगो ये दुआ, पीने का करीन आ जाए। बढ़िया दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलाम लेकर या रसूल अल्लाह। कि कुछ लोग तो कुरान की तफसीर बदलते हैं, कुछ लोग तो कुरान की तफसीर बदलते हैं और कुछ लोग हदीसों की तस्वीर बदलते हैं। और मोमिन की अकीदत का बस इतना बताना है, हम जिक्र मोहम्मद से तफसीर बदलते हैं। बगदाद की सरजमीन फज़ैल बिन इयाद शराब के नशे में चूर बगदाद की गलियों से गुजर रहे हैं। देखते क्या है कि बच्चे गोलियां खेल रहे हैं। बच्चों ने देखा फज़ैल आ रहा है,
ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ فضیل کا سایہ جس پہ پڑ جائے گا وہ شیطان سے بدتر ہو جائے گا۔ فضیل کے دل نے ملامت کی کہ میں اتنا بدنام ہو گیا ہوں کہ بغداد کے گلیوں کے بچے کہہ رہے ہیں یقیناً ان کے والدین نے بتایا ہوگا۔ سیدھے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچتے، حضرت جنید بغدادی مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں فضیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت فضیل کہتے ہیں بارگاہ جنیدی میں آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کی نگاہ ناک پڑ گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ واپس ہو رہے ہیں، فضیل بن عیاض اسی گلی سے دیکھتے کیا ہیں کہ بچے گولیاں کھیل رہے ہیں۔ بچوں نے دیکھا فضیل آ رہا ہے، بچے ڈر کے مارے بھاگے۔ ان میں سے ایک بچے نے کہا بھاگو مت، جانے والا فضیل اور تھا، آنے والا فضیل اور جا رہا تھا تو شراب کے نشے میں تھا، اب آ رہا ہے اس سے جانے مصطفیٰ کا جان پی آ رہا ہے، اب جس پہ نکاح ڈال دے ولی بنا دے۔ نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تبدیل۔ یہ تو ہم ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، یہ عاشق مصطفیٰ ہیں، یہ شہدائی مصطفیٰ ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی نبوت کو اقرار کرنے والے ہیں، نبی کی رسالت کو ماننے والے ہیں، لیکن ایک ایمان والا نہیں ہے لیکن محبت رکھتا ہے نبی سے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے لیکن عشق رکھتا ہے ثابت کلیری سے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے دیوانہ ہے اعلیٰ حضرت کا، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے فرمانا ہے دوست اعظم کا، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے لیکن شہدائی ہے غریب نواز کا، سوم چند اشک ہے، وہ کہتے کیا ہیں کہ میں صابر ہوں، صابر ہوں، صابر نہیں، میں صابر ہوں، صابر ہوں، جابر نہیں، ثنا خان احمد ہوں، باقی نہیں، اور مجھے قوم دنیا یہ کہتی ہے کافر، میں ہندو ہوں لیکن وہابی نہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ لیکن ایک سوال ذہن نشی ہوتا ہے، معترض اعتراض کر سکتا ہے کہ جب آپ بھی نور انبیاء کرام بھی تو فرق کیا ہے؟ یہ تو خدا ہی جانتا ہے، البتہ تقریب و فہم کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ آفتاب ہے، انبیاء کرام ستارے، اگر آپ ستاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اکثر شماریاں کرنی پڑے گی، نظر کو کسی خاص سمت میں محدود کر دینا ہوگا، لیکن خبردار اگر تم آفتاب کو دیکھنا چاہتے ہو تو نگاہیں نہ لڑانا ورنہ خیرہ ہو کر رہ جائے گی، بلکہ برتن میں پانی بھر کر اس کے عکس کو دیکھو۔ جمال یوسفی دیکھنے کے لیے بازار مصر کا جائزہ لینا ہوگا، ید بیضا کی جھلک وادی ایمن میں نظر آئے گی، لیکن آج تک جتنے بھی یہ نور، یہ خورشید رسالت کے کرشمے ہے، یہ ساری دنیا میں پھیلا، یہ کہاں کا دست ایمن دور کیا، بلکہ تجلی کیا، یہ سب ہے جمال مصطفیٰ کی برکت۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے محبوب کو جلوہ کر دے کہ لباس بشریت پہنا، گاڑی کبلی اڑا دی یا دوسرے بکھیر دی، لیکن ایک سوال پھر دامنگیر ہوتا ہے، کوئی کہتا کہ اس قدسیہ کا مرہون منت جنہوں نے اس نور کا تحفظ کیا، یہ قول کسی کم فہم بدعقلی کی زبان سے نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ نور
جس پیشانی میں آیا اسے اپنے فیضانی کرشمات سے نوازتا رہا۔ جس طرح ایک گلاب کا ہار میری گردن میں ڈال دے، میں محمد الدین صاحب کی گردن میں ڈال دے، تیسرا مولانا صاحب کے گردن میں ڈال دے، چوتھا مولانا صلاح الدین کی گردن میں ڈال دے، پوری محفل میں گلاب کا ہار منتقل ہوتا رہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گلاب کے پھول نے کسی سے کچھ لیا نہیں، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی بیوی خوشبوؤں سے لطف اندوز کرتا رہا۔ بس یوں ہی سمجھیے کہ جب تک نور مصطفیٰ حجابوں میں جلوہ گر تھا تو یہی نور پیشانی آدم میں آیا تو آدم مسجود ملائکہ بن کر طلوع ہوئے، یہی نور پیشانی موسیٰ میں آیا، حضرت موسیٰ مرتبہ کلیمی پہ فائز ہوئے، یہی نور پیشانی ابراہیم میں آیا تو حضرت ابراہیم سے فطرت نارین خودی گزار ہو گئی، یہی نور پیشانی نوح میں آیا تو حضرت نوح کی کشتی دودھی جبل پہ ٹھہر گئی، یہی نور پیشانی یونس میں آیا تو حضرت یونس سنگ ماہی کے اندر کرشمات خداوندی کا نظارہ کرنے لگے کہ میں تو مالک کی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوبو محب کے نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بخا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ نہ بناتا، یہ چاند کی چاندنی تمہارے لیے، ستاروں کی تابندگی تمہارے لیے، بحر و قمر تمہارے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، سریا کا حسن و جمال تمہارے لیے، کہکشاں کے قمقمے تمہارے لیے، مریخ کی رعنائیاں تمہارے لیے، سمندر کا عدل و جبر تمہارے لیے، بلکہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے، کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی جامع مسجد۔ کہ یا رب تو عطا کر دے سوغات مدینے کی، یا رب تو عطا کر دے سوغات مدینے کی، اور قسمت میں میری لکھ دے ہر رات مدینے کی، یا رب تو عطا کر دے سوغات مدینے کی، قسمت میں میری لکھ دے، اگر قسمت میں سب کی لکھ دے اور رات مدینے کی، تو گھر اچھی لگے تم کو کہہ دینا سبحان اللہ، سبحان اللہ زور سے، گھر اچھی لگے تم کو کہہ دینا سبحان اللہ، بڑھے میری جھولی میں خیرات مدینے کی، وہ اے کشنا لبو آؤ سیراب کرو سب کو، اے کشنا لبو آؤ سیراب کرو سب کو، زمزم کے برابر ہے برسات مدینے کی۔ حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد حضرت آمینہ بیوہ ہوئی تو عرب کا دستور تھا، عرب کی ریت تھی، عرب کا رواج تھا کہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی
وہ خوشبو نہیں لگا سکتی تھی، نیا کپڑا نہیں پہن سکتی تھی، سالوں قطار ان کو نہیں رونا تھا۔ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، لوگ ان کے وہاں آئے، اے کعبہ کے مالک عبدالمطلب، آمنہ غم نہیں مناتی ہے، آمنہ خوشبو لگاتی ہے، آمنہ نیا کپڑا پہنتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبدالمطلب کا سر جھک گیا، سیدھے گھر سے سیدھے آتے ہیں تو حضرت سرکار دو عالم کی ماں کا بھی نام آمنہ، وہ دادی کا بھی نام آمنہ۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا اے آمنہ آؤ۔ حضرت آمنہ جلال کے مارے خوف کھانے لگی۔ آمنہ جاؤ پوچھو آمنہ سے کہ غم نہیں مناتی، خوشبو لگاتی ہے، نیا کپڑا پہنتی ہے۔ حضرت آمنہ نبی کی دادی کہتی ہے آپ ہی پوچھ لیجیے آمنہ۔ حضرت عبدالمطلب حضرت آمنہ سے پوچھتی ہے کہ اے آمنہ تم غم نہیں مناتی ہو، تم خوشبو لگاتی ہو، تم نیا کپڑا پہنتی ہو۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ بابا جان ایسا نہیں۔ حضرت آمنہ کمرے کے اندر سے تکیہ اور چادر لے کے آتی ہے۔ یہ آمنہ کمرے سے نکل رہی تھی تو چادر کیا پورا گھر مہک رہا۔ وہ جب آمنہ پانی لینے کے لیے جاتی تھی تو جس گلی سے گزرتی تھی وہ گلی مہک جاتی تھی۔ وہ سارے مدینے کی لڑکیاں عورتیں حضرت آمنہ کا انتظار کرتی تھی کہ جب آمنہ اس وقت 250 فٹ گہرے پانی سے 250 فٹ کی رسی لگتی تھی پانی نکالنے میں، لیکن سارے مدینے کی عورتیں مدینے کی لڑکیاں انتظار میں رہتی تھی کہ آمنہ آئے۔ جیسے ہی حضرت آمنہ کنویں کے پاس پہنچتی تھی تو کنویں کا پانی اوپر آتا تھا، سارے لوگ گھر کے نکل جاتے۔ بڑھیا ضرور سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سرور کائنات، فخر موجودات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے صدیق اکبر یہ انگوٹھی لو، جاؤ اس پہ لا الہ الا اللہ کھدوا کر لاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جوہری کے پاس جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھدوا کر لاتے ہیں۔ بارگاہ رسالت پاک سے پیش کر اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ما ھذا ابوبکر، اے ابوبکر اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر ہم نے تو کہا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ کھلوا لاؤ، محمد رسول اللہ کیا کھلوایا؟ تو صحابہ موجود تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے حکم کی صدیق اکبر نافرمانی کی ہے، ان کو سزا دی جائے، لیکن عشق دیکھو صدیق اکبر کا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق اکبر ہم نے تو کہا تھا
صرف لا الہ الا اللہ کروا لو، محمد رسول اللہ کا فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صدیق کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ محبوب کا نام رب کے نام سے جدا کیا جائے، لیکن جب حضرت صدیق اکبر انگوٹھی پیش کر رہے تھے تو جبریل امین نے نیچے ابو بکر لکھ دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ماشاءاللہ کا ابو بکر، اے ابو بکر یہ کیا؟ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب، جب صدیق کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ رب کا نام محبوب کے نام سے جدا کیا جائے، تو رب کی ربوبیت کو یہ گوارا نہیں کہ صدیق کا نام محبوب کے نام سے جدا کیا جائے، تو پروانہ کو چراغ کو بلبل کو پھول پر صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول پر رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب، وما علینا الا البلاغ، زندگی سلامت رہی تو پھر کبھی